السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم حضرت ابو حفص رحمہ اللہ تعالی کے متعلق پوچھا۔ عمر بن عبدالعزیز خلافت بنو امیہ کے آٹھویں خلیفہ تھے اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد خلافت کی مسند پر بیٹھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ان کی نیک سیرت کے باعث پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش 61 ہجری میں مدینہ المنورہ کے اندر ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، جو عاصم بن خطاب کی صاحبزادی تھی۔ گویا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہوئیں۔ اس لحاظ سے عمر بن عبدالعزیز کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ 61 ہجری بمطابق 681 عیسوی کو مدینہ المنورہ کے اندر پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ عمر بن عبدالعزیز، ان کی پرورش، ان کا بچپن، ان کی جوانی ناز و نام کے اندر، دولت کی فراوانی کے اندر ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں رہا۔ عمر بن عبدالعزیز ایک نفیس طبع، خوش پوش، اچھا پہننا، اچھا کھانا، خوش پوش، نیک نوجوان تھے۔ جوانی سے ہی اچھے سے اچھا لباس پہنتے، ایک دن کے اندر کئی پوشاک سوٹ تبدیل کرتے، اعلیٰ اور قیمتی قسم کی خوشبو کو پسند کرتے۔ جس راہ سے گزرتے وہ راستہ اور وہ گزرگاہ مہک جاتی۔ عمر بن عبدالعزیز کی ظاہری علامات کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص آگے چل کر اس قدر عظیم المرتبت خلیفہ ثابت ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز اچھا پہننا، اچھا کھانے کے ساتھ ساتھ زہد اور تقوی کے اندر بھی اعلیٰ معیار رکھتے تھے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی عظمت اور خوف سے بھرا رہتا تھا۔ پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ آپ کے والد آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیتے تھے۔ مشہور عالم دین اور محدث صالح بن کیسان آپ کے استاد تھے، اور اس دور کے دیگر اہل علم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صائب بن یزید رحمہ اللہ، یوسف بن عبداللہ جیسے اور دیگر جلیل القدر صحابہ اور تابعین آپ کے اساتذہ رہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا۔ قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت تمام برائیوں سے پاک تھی، جن میں بیشتر حکمران مبتلا تھے۔ آپ کے والد آپ کی تربیت کا انتہائی خیال رکھتے۔ تربیت پر نگرانی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز نماز با جماعت سے رہ گئے۔ استاد نے پوچھا کہ کیوں نماز سے لیٹ ہوئے؟
تو عمر بن عبدالعزیز نے بتایا میں بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ استاد نے آپ کا یہ جواب آپ کے والد کو بتایا کہ آپ کے صاحبزادے عمر بن عبدالعزیز کنگھی کرنے کی وجہ سے نماز باجماعت سے لیٹ ہوئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے والد نے اپنا ایک خاص آدمی اپنے بیٹے کو سزا دینے کے لیے مدینے بھیجا، اور سزا دینے والا مدینے پہنچا اور آ کر عمر بن عبدالعزیز کی ٹنڈ کر دی، بال منڈوا دیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 707 عیسوی میں ولید بن عبد الملک کے کہنے پر مدینے کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ وہ اپنے پیش رو حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجئے، گو ہم کو 1 درہم بھی وصول نہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب مسلمانوں کے خلیفہ نامزد کیے گئے تو آپ سے پہلے موجود حکمرانوں نے بے شمار ظلم و ستم کیے، لیکن آپ نے ایسا عدل و انصاف جاری کر دیا کہ یوں محسوس ہونے لگا یہ خلافت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت نہیں بلکہ یہ خلافت عمر بن خطاب کی خلافت ہے رضی اللہ عنہما، واللہ اعلم بالصواب۔